کمل شودھا صاحب باقی تو سارا الیکشن آپ چھوڑ دیں. اب یعنی کے پی میں آپ 2/3 اکثریت تھی آپ کی, آپ کے تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز کنٹونمنٹ سے جیت گئے تھے. اس مرتبہ کے پی کے میں بھی آپ آدھی سے کچھ کم پہ ہیں, یعنی 37 میں سے آپ 18 سیٹیں بھی نہیں لے پائے, تو خیبر پختونخوا میں بھی اب آدھے سے کم ہو گئے ہیں. لیکن پنجاب کے اندر آپ کے ساتھ کیا ہو گیا اتنی بری طرح؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عمران, آپ نے کافی ڈیٹیل میں روشنی ڈالی ہے الیکشنز پہ. ایک چیز کی مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے, وہ جو واویلا اٹھتا ہے نا دھاندلی کا, اور خاص طور پہ نون لیگ کی طرف سے, وہ نہیں اٹھا. وہ ہارے ہی نہیں نا. مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ کیوں نہیں اٹھا, وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں نہیں اٹھ رہا ہے. ہر الیکشن پہ تو چیخو دھاڑ, یہی حکومت ہے, یہی پی ٹی آئی ہے, یہی وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, وہی فوج ہے, اور فوج کی چھاونیوں کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب چیخو پکار نہیں اٹھ رہی ہے, اب رونا دھونا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اس چیز کو بھی ضرور ڈسکس کریے گا کہ وہ اچھا شگن ہے. یہ ایک اچھا پیغام. یہ اچھا شگن نہیں ہے, یہ اچھا شگن نہیں ہے. یہ شو کرتا ہے جو میں اور ہماری پوری پارٹی کہتی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو. جب یہ ہارتے ہیں تو چیخو پکار ہوتی ہے, پھر دھاندلی بھی ہوتی ہے, پھر سب کچھ غلط ہوتا ہے, پھر ہوائی مخلوق خلائی مخلوق سب کچھ ہوتی ہے. اب تو خلائی مخلوق کے چھاونیوں میں گھس کے الیکشن کیے ہیں آپ نے, اب کچھ نہیں ہوا, وہاں تو سب سے زیادہ کنٹرول ہو سکتا ہے. تو یہ بات اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ نہ یہ حکومت اور نہ ہماری فوج الیکشنز پہ کوئی وہ بیچ میں اپنی مینوورنگ نہیں کرتے. ان کی اپنی دال کالی ہے اور ان کا اپنا ہی مسئلہ ہے. یہ جب جیت جائیں تو سب ٹھیک ہے, چلیں ہر چیز بڑی اچھی ہے. اس کا مطلب الیکشن صحیح ہوا ہے. عمران یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں سمجھ گیا, یہ ان سے پوچھوں گا, میں 4 الیکشنوں میں ہم نے یہ سوالوں کے جواب دیے. یہ میں ان سے پوچھوں گا, باری ہے پوچھنے کی. میں یہ ان سے پوچھوں گا. یہ میں ایک منٹ کمل شودھا دیکھیں, میں آپ تو نہیں طے کریں گی نا. دیکھیں یہ میں ان سے پوچھوں گا کہ بھئی آپ کو کیا ہوا, آپ کے اتوار کیوں بدل گئے, یہ میں ان سے پوچھوں گا. اور میں ہی آپ سے پوچھوں گا کہ پنجاب میں آپ کے ساتھ بنی کیا. دیکھیں اب تو مجھے چیخنا چاہیے, میری پارٹی کو چیخنا چاہیے, کیونکہ ہم تو الیکشن کمیشن پہ بھی ہاتھ ڈنڈا لے کے چڑھائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, بقول ان سب کے آگ لگائی ہوئی ہم نے. تو مجھے رونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. یہ تو ہماری حکومت کے بیچ میں ہوتے ہوتے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوگی, کیونکہ الیکشن کمیشن ان کی زبان بولتا ہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, دیکھیں اس کا انالیسس کرے گی پارٹی کے آرگنائزرز ہیں, وہ سارے دیکھیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ٹکٹوں کی تقسیم میں گڑبڑ ہوئی جو پچھلے 3 سالوں سے ہو رہی ہے, اور یہ ہماری بہت شارٹ کمنگ ہے کہ ہم اچھے کینڈیڈیٹس جو ہماری اپنی پارٹی کے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں, اور جو الیکٹڈ نمائندے بیٹھے ہیں ایم این ایز میں, شاید اس طرح کی کوارڈینیشن کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. اور آپ دیکھیں, آپ نے آزاد امیدواروں کے کاؤنٹس بتائے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی تعداد میں آزاد امیدوار جیتے, اور ان میں میجورٹی وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے اپنے نمائندے ہیں, لیکن ٹکٹ انہوں نے نہیں ملی یا نہیں لی, تو اس پہ آزاد اس پہ حیثیت میں جا کے الیکشن لڑا ہے. لیکن ابھی میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ انالیسس ہونا چاہیے. ابھی کل ہی تو الیکشن ختم ہوئے, یہ پورا دیکھیں گے کہ کیوں ہوا ہے, الارمنگ ہے. اور نہیں, اگر پی ایم ایل این الیکشن ہار جائے, ایک منٹ, اگر پی ایم ایل این الیکشن ہار جائے تو آپ کو 5 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کیوں آ رہی ہے. آپ کی اپنی جماعت الیکشن ہار جائے, آپ کو پتہ نہیں چلتا 24 گھنٹے تک کہ کیوں آ رہی ہے وہ. نہیں, بالکل پتہ لگتا ہے. ابھی بائی الیکشن سیالکوٹ سے جیتی ہے نا, وہیں پہ ہی اگر 20 دن وہیں سے آپ ایک بائی الیکشن ہارے بھی تھے. میں دیکھیں, میرا سوال سادہ ہے کہ پنجاب میں, ایک منٹ دیکھیں, یہ کنٹونمنٹ, یہ چھاونیاں ہے نا, ایک منٹ, کنٹونمنٹ چھاونیاں ہے نا. آپ لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ فوج کو گالی دیتے ہیں پی ایم ایل این والے, بدتمیزی کرتے ہیں فوج کے ساتھ, یہ وہاں سے الیکشن جیت گئے, کیسے بتائیں مجھے. یعنی آپ نے کچھ گالیوں سے بھی زیادہ برا کیا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ گالیاں دے دو بے شک, ہمیں برا بھلا کہہ دو بے شک, لیکن ان سے جان چھڑا لو. عمران سوٹ تو یہ کرتا ہے کہ الزام لگا دیں فوراً کہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی مشینری جو یہ کرتے رہے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ چھاونی ہو یا چھاونی کے باہر ہو, اس میں کوئی لینا دینا ہوتا ہے, کیونکہ یہ اس الیکشن کا بڑا فرق میکنزم ہوتا ہے, اور اس کی ڈائنامکس بھی بڑی فرق ہے, کنٹونمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, اور ایک چیئرمین کی جو سیٹس ہوتی ہیں. تو اس لیے یقیناً مجھے یہ جو میرا انالیسز ہے وہ یہی ہے کہ میجورٹی جو پنجاب کی سیٹس ہیں وہ غلط ٹکٹس دی گئی ہیں, اور آرگنائزیشنل کرائسس ہے جس میں اب مختلف اپوائنٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں, چینج بھی کیا جا رہا ہے. آپ یعنی جب بھی الیکشن ہاریں گے آپ کے ٹکٹ غلط ہوں گے, یعنی آپ کبھی بھی زندگی میں الیکشن ہاریں گے آپ کے ٹکٹ غلط ہوں گے. میں ہمیشہ یہی سنتا ہوں پی ٹی آئی سے. دیکھیں بہت سارے ایلیمنٹس, وہ اب آپ کا فیصلہ تھا نا, کی بات نہیں کرتی.
نہیں میں دیکھیں میں بڑے بہادری اچھا آپ ویسے آپ کہیں پہ بھی تھوڑا سا بھی ایک منٹ آپ کہیں پہ بھی تھوڑا سا بھی عثمان بزدار کو ذمہ دار سمجھتی ہیں عثمان بزدار کو یا ان کی گورننس کو تھوڑا سا بھی ذمہ دار سمجھتی ہیں کہ تھوڑا سا بالکل ذرا سا کہ ان کی وجہ سے شاید کوئی تھوڑا فرق پڑا ہو پنجاب میں؟ دیکھیں اگر مختلف چھاونیوں میں جا کے اگر پارٹی کے لوگ ہار رہے ہیں تو اس میں عثمان بزدار صاحب کا کتنا رول ہوگا؟ کنٹونمنٹ کا اپنا پورا میکنزم ہوتا ہے. میں کنٹونمنٹ میں پلی بڑی ہوں, میں فوجی کی بیٹی ہوں, مجھے پتا ہے کنٹونمنٹ بورڈ کس طرح لیکن کنٹونمنٹ والے جو ہے نا وہ کنٹونمنٹ شہروں میں ہوتا ہے, شہر کنٹونمنٹ میں نہیں ہوتے, یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. میں ایک منٹ ذرا مجھے اخوندزاد چٹان صاحب سے اخوندزاد چٹان صاحب سے پوچھنا میں آخری آپ کو کامنٹ بتا دوں. جی کنٹونمنٹ میں جو بھی مختلف سسٹمز ہوتے ہیں نا وہ اس کی کنٹرول اور جگہ پہ ہوتا ہے اور اس کو رن کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے ایک ایلیمنٹ ہو, لیکن میں پیورلی اس آرگومنٹ سے ابھی فی الحال بلیو نہیں کرتی کہ جی ٹوٹلی ہم عثمان بزدار صاحب, یہ تو بلاول کی زبان ہے, تو پھر وہاں پر وہ جو محترم کراچی کا بیڑا غرق کرتے ہیں وہاں تو پیپلز پارٹی کو بالکل ہی نہیں جیتنا چاہیے. چلے میں اخوندزاد چٹان صاحب سے ایک چیز ہوئی, میں ویسے تو اخوندزاد چٹان صاحب کا پنجاب کی سیاست میں ایک بھی نمائندہ نہیں جیتا, حالانکہ وہ پنجاب کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن چٹان صاحب یہ جو جیت پی ایم ایل این کو ملی ہے اس میں پی ایم ایل این کو شہباز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا عثمان بزدار کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب اس میں جو ہے یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اچھا سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو بزدار کو کیوں بٹھایا ہے. بزدار کو اس لیے بٹھایا ہے کہ بزدار جو ہے وہ خود کچھ کرنے کا نہیں ہے. بزدار کو چلاتے ہیں ریموٹ کنٹرول سے بنیگالہ سے, اور اس وجہ سے اس کو بٹھایا ہے. ورنہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ بزدار میں تو کوئی اور صلاحیت نہیں ہے. اس کا بس وہی ایک صلاحیت ہے کہ بنیگالہ سے جو بھی پیغام جاتا ہے وہ اس پہ من و عمل کرتے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اب بھی بہت کافی ووٹ پڑے ہیں, ان کو تو خوشی منانا چاہیے. ان کو تو ہم تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے جو اتنی سیٹس ان لوگوں نے نکالی ہیں. ورنہ عوام جس طرح کے مہنگائی کے دوزخ میں جل رہے ہیں, یعنی عوام جس طریقے سے بے روزگار ہو رہے ہیں, میڈیا سے بے روزگار ہو گئے, ریڈیو پاکستان سے بے روزگار ہو گئے, اسی طرح سٹیل مل سے بے روزگار ہو گئے. آج یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو 17,000 خاندانوں کو بے روزگار کیا ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. جو روز بروز ڈالرز کی قیمت اوپر جا رہی ہے, پاکستان جس طرح کے تنہائی کا شکار ہے کہ کوئی دنیا میں ہمارا دوست نہیں رہا. کسی زمانہ تھا کہ چائنا اور امریکہ کے بدترین تعلقات, ہمارے دونوں کے ساتھ اچھی تعلقات. یار اچھے بلے ٹاپک کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں, یا آپ سے اختلاف ہو جائے گا نا سر, یہاں سے آپ اتفاق والی بات پہ آئیں. آپ بتائیں کہ گورننس کے کیا ایشوز ہیں. دیکھیں عام ووٹر جب ووٹ ڈالنے نکلتا ہے نا تو وہ یہ دیکھنے نہیں نکلتا کہ ٹرمپ اور بائیڈن کیا کہہ رہے ہیں. عام ووٹر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے حالات کیسے ہیں. یہ مجھے آپ لوگوں نے بتایا تھا اور لگاتار بتایا تھا. آپ کے خیال میں یہی تو خان صاحب جی یہی تو خان صاحب گورننس میں بتا رہا ہوں کہ عام آدمی کا جو زندگی ہے وہ اجیرن کر دیا ہے. عام آدمی بہت زیادہ پریشان ہے کہ وہ بجلی کا بل جمع کروائے, وہ گیس کا بل جمع کروائے. میں تو کہتا ہوں کہ آج بھی انہوں نے جو جتنے سیٹ لیے اور الحمدللہ ہم نے جو ہے اچھی خاصی ووٹ لیے, جہاں پہ ہمارے لوگ وہ ہاری بھی ہیں تو ایک دو ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہمارے کچھ کینڈیڈیٹ 1 ووٹ سے ہارے ہیں, کہاں پہ 3 ووٹ سے ہارے ہیں, اور جہاں پہ ہارے ہیں وہاں پہ دوسری پوزیشن میں آئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ کینٹ کا ایریا ہوتا ہے اور ہمارا جو ووٹر ہے وہ دیہاتوں کا ہے. ہمارا جو ووٹر ہے وہ مزدور ہے, کسان ہے, چابڑی والا ہے, ڈرائیور ہے. اس طبقے ہم کو ووٹ دیتے ہیں. اور پی ٹی آئی کو تو تب پتہ چلے گا جب یہ بلدیاتی الیکشن میں آ جائیں گے. یہ تو کینٹ کا الیکشن تھا اور ان لوگوں کو امید تھا کہ ہم کافی مارجن سے جیتیں گے, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ہر جگہ سے ہار گئے. پشاور سے مکمل طور پہ ان لوگوں کا صفائی ہوا ہے, پشاور سے ایک بھی سیٹ یہ لوگ نہیں جیت سکے. تو مطلب یہ ہے کہ ابھی تو ان لوگوں کو کافی پروگریس ہوا ہے, اور اس کا وجہ بھی یہ ہے کہ یہ کینٹ ایریا ہے, یہ چاونی ہے. یہ جب چاونی میں لوگوں کو اتنے مسائل نہیں ہوتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, جب یہ چھاونی سے باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ بلدیاتی انتخابات کیسے ہوتے ہیں. جب یہ آئیں گے مزدور کے پاس, چابڑی والے کے پاس, ڈرائیور کے پاس, ریڑھی والے کے پاس, گاڑی والے کے پاس, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ اس کے کیا حشر کرتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ کیا رد عمل لوگوں کا یہ
پھر دیکھ لیں گے. یہ تو ابھی ان کو جو رد عمل آیا ہے یہ تو چھاونیوں میں آیا ہے, یہ تو اور نرم قسم کا رد عمل ہے. ٹھیک ہے, جو گالیاں پڑھ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں نا. ان لوگوں پہ الزام ہے کہ یہ ہائیبریڈ حکومت عوام پہ ان لوگوں نے مسلط کیا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ لوگ بدنام ہیں. چلیں پی ایم ایل این سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں جیت گئے.